السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، یہ آپ کے سامنے 10واں سبق کھلا ہوا ہے اور انشاءاللہ اس میں مستقل بحث ہوگی واحد کی اور تثنیہ کی اور جمع کی۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ ایک سے زیادہ دو کو کہہ دیں گے، جمع کہیں گے تین کو اور تین سے اوپر جتنے بھی ہوں۔ پہلے سبقوں میں آپ یہ دیکھ چکے ہیں کہ فعل کبھی واحد ہوتا ہے اور کبھی تثنیہ یعنی کہ دو کے لیے ہوتا ہے اور کبھی جمع بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح اسم بھی واحد ہوتا ہے، تثنیہ بھی ہوتا ہے، جمع بھی ہوتا ہے۔ مثلا ایک ہو تو کہیں گے مسلمن، ایک مسلم۔ مسلم نام تو ہے نا، مسلم سے ایک صورت ذہن میں آ رہی ہے کہ مسلمان وہ جو اللہ کا پابند ہو، احکام خدا بندی کا پابند ہو، تو یہ ذہن میں تصویر آ رہی ہے۔ تو کسی کا نام لینے پر ذہن میں تصویر آ جائے مطلب وہ نام ہوا کرتا ہے۔ دو ہوں گے تو کہیں گے مسلمانی، مسلم میں الف نون بڑھا دیا۔ تین یعنی کہ جمع یا تین سے زیادہ ہوں گے تو کہا جائے گا مسلمون۔ اب اگر کسی وجہ سے زبر دینا ہو تو مسلمن کو مسلمن کر دیں گے، جیسے آپ نے پڑھا مفعول منصوب ہوتا ہے۔ اب اگر مسلم منصوب بننا ہے تو اس وقت کیا کریں گے؟ تو دو زبر دیں گے، کیونکہ مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، مسلمن ہو جائے گا۔ مسلمانی کو مطلب تثنیہ کو اگر حالت رفعی مطلب مفعول کی جگہ پہ رکھنا ہے، دو مسلم لوگ، تو مسلمانی کو مسلمینی کر دیں گے، ٹھیک ہے، میم پر زبر رہے گا۔ اور مسلمون یہ جمع ہے، مطلب اس میں تین مسلمان ہیں یا پھر تین سے اوپر جتنے بھی ہوں، لفظ مسلمون ہی آئے گا، تو مسلمین کر دیں گے حالت نصبی میں، مطلب مفعول کی حالت میں، جبکہ ایسا موقع ہو کہ ان کو زبر دینا ہو تو مسلمین کہیں گے، ٹھیک ہے۔ زیر دینا ہو تو مسلمون کو مسلمین کر دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن مسلمانی اور مسلمون کو زبر کی حالت کی طرح زیر کی حالت مسلمینی اور مسلمینہ ہی رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ آسانی کے ساتھ ان کا نقشہ نیچے دیا جا رہا ہے، اس کو دیکھ کے سمجھ لیں۔ یہ باتیں اگر ذہن میں ہوں گی تو سمجھنا آسان ہوگا۔ اعرابی حالت پیش کی صورت میں، پیش کی صورت کب ہوتی ہے؟ جبکہ فاعل ہو، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی کہ پیش والا۔ اگر ایک ہے تو مسلمون کہیں گے، پیش ہے۔ اگر فاعل بن رہا ہے مسلمانی تو تثنیہ کی صورت میں مسلمانی رہے گا، مسلمون یہ حالت رفعی میں جمع کی صورت میں ایسے رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب زبر کی صورت میں، اچھا یہ پیش والی صورت یہ فاعل کی صورت تھی، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ زبر کی صورت مفعول کی ہوتی ہے، مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، مطلب زبر والا۔ مسلمن یہ کون سی حالت ہے؟ حالت نصبی، یعنی کہ مفعول کی حالت ہے۔ مسلمینی حالت نصبی یعنی مفعول کی حالت ہے، اور مسلمین حالت نصبی یعنی کہ مفعول کی حالت ہے، ٹھیک ہے۔ زیر کی صورت مسلمین زیر آ رہا ہے، جبکہ اس سے پہلے کوئی زیر ہو، جیسے فی مسلمین مسلمان میں، من مسلمین مسلم سے، تو حرف جار آئیں گے تو زیر تو دیں گے، تو یہ زیر اس طرح سے دے دیا۔ ہاں اگر تثنیہ کو زیر دینا ہو تو مسلمینی ہی رہے گا، جیسے کہ زبر کی صورت میں اور زیر کی صورت میں دونوں ایک جیسا ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور مسلمین تو مسلمین ہی رہے گا حالت زیر میں اور حالت زبر میں، مطلب حالت جر کی صورت میں اور حالت نصبی مفعول وغیرہ ہونے کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، مزید وضاحت کے لیے حسب ذیل جملوں پر نظر ڈالیے، ٹھیک ہے۔ دو آدمی بازار گئے، ذابہ فعل ہو گیا، رجلانی فاعل ہو گیا۔ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، حالت رفعی کی صورت دیکھ لیں اس کی، الی السوق کی بازار کی طرف، دو آدمی بازار کی طرف گئے۔ عالموں نے مسجد میں تقریر کی، خطب العالمون، خطب فعل ہو گیا، العالمون جمع ہو گیا، جمع مذکر، اور یہ حالت رفعی میں ہے، رفعی ہے،
حالت رفع میں واو اور نون کے ساتھ آیا ہوا فی المسجد، عالموں نے مسجد میں خطاب کیا۔ نصر فعل ہو گیا، ناصر فاعل ہو گیا، المظلومین یہ حالت نصبی میں ہے کیونکہ مفعول بننا ہے، مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ نصر فعل، یہ فاعل اور یہ مفعول ہو جائے گا، تو اس طرح سے جملہ مکمل ہو گیا۔ ناصر نے دو مظلوموں کی مدد کی۔ ضرب فعل ہو گیا، نصیر الظالمین ضرب مارا، کس نے مارا؟ نصیر نے، نصیر فاعل بننا، الظالمین جمع مذکر ہے اور یہ حالت نصبی میں ہے، مطلب مفعول کی حالت میں، تو یہ دیکھیں جمع کیسے آیا۔ میں نے دو قلموں سے لکھا، کتبت بالقلمین، کتبت بالقلمین۔ مسلمانوں میں سے ایک آدمی آیا، جاء رجل من المسلمین، من المسلمین من حرف جر ہے اور اس کی وجہ سے المسلمین مجرور ہو رہا ہے، اگر من نہ ہوتا تو المسلمون نہ پڑھتے، لیکن حالت جری میں ہے تو یا نون کے ساتھ آئے گا، بس اس میں واو نون اور یا نون کا فرق ہے۔ میں نے واعظوں کو حکم دیا، امرت الواعظین، امرت فعل فاعل ہو گیا، واعظین مفعول ہو گیا، مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ واعظ سب مردوں نے مسلمانوں کے لیے کتاب لکھی، کتبوا للمسلمین کتابا یا کتبوا کتابا للمسلمین، دونوں طرح۔ ان سب عورتوں نے دو روٹیاں کھائی، اکلنا، اکل اکل اکلو اکلت اکلت اکلنا، اکلنا ان سب عورتوں نے کھایا، خبزانی دو روٹیاں، کم کھاتی ہیں۔ تم نے دو درخت کاٹے، قطعت شجرتین فعل فاعل اور مفعول۔ اس ایک عورت نے دو لڑکوں کو مارا، ضربت الولدین، ضربت الولدین اور چھتریاں لیں، واخذت الظل، ان سب مردوں نے چوروں کو قتل کر دیا، قتلوا ان سب لوگوں نے قتل کر دیا کس کو؟ اللصوصا چوروں کو، قتلوا سارقین، یہ قرآن میں بھی استعمال ہوا، والسارق والسارقۃ۔ تم سب عورتیں 2 برس تک پڑھو گی، قرأتن تم سب عورتیں پڑھو گی، الی سنتین 2 برس تک، ٹھیک ہے، الی جار رہا ہے تو سنتین کہہ دیا 2 برس۔ تو ایک عورت عبادت گزاروں کے لیے کھانا پکائے گی، طبختی للعابدین طعاما، یہ طبخت الطعام للعابدین، جار مجرور مفعول سے آگے پیچھے ہوا کرتا ہے۔ تو نے ایک مچھلی کھائی، اکلت السمک، ٹھیک ہے، لیکن میں نے 2 مچھلیاں کھائی، لیکن اکلت السمکین، ٹھیک ہے، حالت نصبی میں تثنیہ کی صورت جو کہ واو یا نون کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ تثنیہ میں حالت نصبی کی صورت یا نون کے ساتھ ہوا کرتی ہے، اکلت سمکین۔ اس ایک عورت نے 2 کاپیاں لکھی، کتبت الکراستین، اور تم نے 2 کتابیں پڑھیں، وقرأت کتابین، ٹھیک ہے، حالت نصبی میں ہے اور یہ تثنیہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، تثنیہ ہے۔ گھر کی ماما، یہ ماما سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بوبو ووبو کچھ ہوتی ہوں گی جو گھر کے کام ہم کر دیا کرتی ہوں گی، میں خادمہ کر رہا ہوں، گھر کی خادمہ، خادمۃ المنزل یا پھر خادمۃ البیت، 2 روٹیاں پکائیں، طبخت خادمۃ المنزل خبزانی، ٹھیک ہے، اور 2 گھڑے بھرے، وملأت جرتین، اوکے، تثنیہ ہے۔ خالد کے ماموں، خالو خالدین، چوروں کو قید خانے میں قید کر دیا، قید سجن یسجنو، سجن خالو خالدین اللصوص فی السجن، السجن حدیث میں استعمال ہوا، الدنیا سجن المؤمن۔ اردو میں ترجمہ کریے۔ ذالک الکتاب، یہ قرآن کی سورۃ بقرہ کی پہلی آیت ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے یا پھر وہ کتاب، ہدی للمتقین، ہدایت دے، للمتقین متقیوں کے لیے، اولئک وہ لوگ، علی ہدی ہدایت پر ہیں، من ربہم وہ ہدایت ان کے رب کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، ہدم ہدایت پر ہیں، من ربہم ان کے اپنے رب کی طرف سے، تو ان کے رب نے ان کی تعاون کیا ہے یا پھر رب کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے وہ اسی پر جمع ہوئے ہیں۔ وَأُولَئِكَ اور وہ لوگ ہیں، اولئک وہ لوگ، ہم المفلحون وہ لوگ کامیاب لوگ ہیں، ہم تاکیدن آیا ہے، المفلحون اولئک المفلحون۔ ویل تباہی، بربادی، ہلاکت ہے،
کس کے لیے؟ للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے، مصلین نماز پڑھنے والے، حالت جری میں ہے، لام زیر لیا یہاں پر آیا ہے، حالت جری میں، للمصلین نمازیوں کے لیے تباہی ہے، الذین جو ایسا کرتے ہیں، ہم عن صلاتہم ساہون، ہم یہاں پر تاکید آیا ہے، عن صلاتہم ساہون اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، تباہی ان نمازوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، الذین آیا تھا نا یہاں پر، تو الذین اس میں موصول ہے، تو اس کے لیے ایک اعادہ ہوتا ہے، اعادہ کہ عائد ایسی ہو جو الذین کی طرف لوٹے، تو کوئی یہاں پر ہم آ گیا نا، تو الذین کو ہم عائد یہاں پر آ گیا تو یہ سارا جملہ مکمل ہو رہا، ساہون غفلت برتتے۔ قالوا ان لوگوں نے کہا، انما بے شک ہم لوگ، انما آتا صرف اور ہم ہی اس طرح کے معنی میں، قالوا ان لوگوں نے کہا، انما ہم ہی ہیں، مصلحون کیا؟ صلح کرنے والے، یا پھر زمین کو فساد سے بچانے والے۔ الا یاد رکھو، انہم، الا مطلب سنو، انہم بے شک یہی لوگ ہیں، ہم المفسدون فساد برپا کرنے والے لوگ، یہی ہے، فلا تزکوا انفسکم اپنے آپ کو تم زیادہ پاکیزہ بنا کر پیش نہ کرو، وہ اعلم بمن اتقى جانتا ہے کون کتنے پانی میں، ولکن لا یشعرون لیکن وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، شعور نہیں ہے، عقلی توازن کھو گیا ہے۔ وما هم بمؤمنین اور وہ لوگ نہیں ایمان لانے والے، مؤمن بھی پر با داخل کیا جاتا ہے، ایمان باللہ، ایمان بالیوم الاخر۔ ان الظالمین بے شک ظالم لوگ، انا کی وجہ سے حالت نصبی میں ہے، ٹھیک ہے، جمع ہے، ورنہ اگر حالت رفع متحد کہتے الظالمون، لیکن انا یہ حروف مشبہ بالفعل ہے، جب اپنے مبتدا کو حالت نصبی میں کر دیتا ہے، ان اللہ، ویسے ان الظالمین حالت نصبی میں ہے، لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے، عد اللہ بے شک اللہ نے تیار کیا، عد فعل اللہ فاعل، للکافرین عذاب مہینا ایک دردناک عذاب، مہینا مہین بولتے ہیں رسوا کرنے والا، ایک ایسا عذاب جو رسوا کر کر دے گا۔ ان اللہ یحب التوابین بے شک اللہ تعالیٰ ہے پسند کرنے والا کن کو؟ التوابین، یحب فعل فاعل ہو جائے گا، اللہ فاعل ہو جائے گا، یحب فعل ہو جائے گا، یہاں لفظ اللہ انا کا فاعل ہے اور یحب فعل فاعل ہے اور یہ مفعول، ٹھیک ہے، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرنے والا ہے توابین کو، توبہ کرنے والوں کو۔ انہ یغفر للمؤمنین بے شک وہی ہے، وہی سے مراد اللہ تعالیٰ، ہو یہاں پر دیکھیں ضمیر ہے، تو بے شک وہی ہے، یغفر معاف کرنے والا، معاف کرتا ہے، بے شک وہی معاف کرتا ہے، للمؤمنین مؤمنوں کو، وہی مغفرت دیتا ہے مومنوں کو، وَيَدْخُلُهُمْ ان کو داخل کر دیتا ہے، جنات ایسے باغات میں، تجری من تحت الانہار جن کے نیچے بہ رہی ہیں نہریں۔ یہ خوبصورت جنت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ جنت کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے نیچے نیچے نہر جاری ہوگی، یہ خوبصورت منظر ہوا کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے رب العالمین۔ الحمدللہ، الحمد ہو گیا مبتدا، اور جو للہ یہ جار مجرور سے ان کو متعلق ہو جائے گا ثابت ان کے، پھر جملہ اسمیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، رب العالمین، رب مضاف، العالمین مضاف، مضاف الیہ، تو وہ یہی اللہ ہے، صفت ہو جائے گی، تو الحمدللہ رب العالمین بے شک اللہ ہی ہے رب العالمین۔ والصلاة والسلام مبتدا، پھر مبتدا علی سید المرسلین، علی حرف جر ہے، اس کا سیدی مجرور ہو گیا، المرسلین مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، یہاں پر مرسلین دیکھتے حالت جری میں ہے۔ وخاتم النبیین، خاتم پر جو زیر آیا ہے اس کا عطف یہیں پر ہو رہا، علی پر، علی خاتم النبیین، ٹھیک ہے، واو کی وجہ سے معطوف بنایا گیا ہے، النبیین مضاف الیہ، جیسے سید المرسلین تب اسے خاتم النبیین ہوگا۔ وعلی آلہ اور حرف جر ہے، آلہ اس کی مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور بن جائے گا، واصحابہ اور اس کے اصحاب پر، اجمعین تمام کے تمام تاکید یہاں پر اجمعین۔ تو اس طرح سے یہ جملہ مکمل ہو رہے ہیں، یار میں اس طرح سے کیسے پڑھاؤں، لیکن اگر کچھ پڑھے ہوں گے، کچھ شوق ہوگا تو بہت کچھ سمجھ رہے ہوں گے، جو سمجھ میں نہیں آئی معلوم بھی کرنا چاہیے اس کو، ورنہ میں کتنی ویڈیو لمبی کروں گا۔ برسنت سنون عام اعوام، مچھلی سمک اسماک سمک، ویل ہلاکت، فویل للمصلین، چور سارق، السارق والسارقہ، ساہون
غافلین غفلت کرنے والے، مفلحون کامیاب فلاح پانے والے، اعد اس نے تیار کیا، اعد اللہ نے تیار کیا، لیکن ٹھیک ہے یہ ایک جیسا ہوتا ہے، بلکہ اور لیکن یہ اردو کے اور عربی کے، عربی سے اردو والوں نے لے لیا ہے، لیکن اور تو لیکن ہو گیا، اور بلکہ وہ بل سے آیا ہوا ہے، قید خانہ سجن جمع سجون حدیث میں بھی ہے، سید سردار علی سید المرسلین، مہین رسوا کرنے والا، عذاب مہینہ، تجری من تحت الانہار جنت کے نیچے، تحت نیچے، التوابین توبہ کرنے والے، غفرہ بخشنا، الذین وہ لوگ، چھتری ذلت جمع ذلل۔ تو اس طرح سے میرا سبق مکمل ہو گیا اور یہ کتاب بھی مکمل ہو گئی۔ اب انشاءاللہ کچھ رولز ہوں گے، کچھ قاعدے ہوں گے، وہ کسی دوسری کتاب سے لے کر کے صرف جملے پر بات ہوگی اور مستقل بات نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں، میں اکیلا سمجھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔